بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج پھر ہم آپ کے سامنے غیر مقلدین کے سلسلے میں ایک اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جس کو سننے کے بعد آپ کے سامنے یہ واضح ہو سکے گا کہ غیر مقلدین کے دعوے بدل جاتے ہیں، ان لوگوں کی دعوت بدل جاتی ہے اور ان لوگوں کے اصول بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مقلدین کا مختصر سے تعارف کرنا چاہے تو وہ یہ کہہ دے کہ غیر مقلدین وہ ہیں جو کبھی اپنی ایک بات کے اوپر نہیں ٹکتے، یعنی ان لوگوں کی باتیں بدل جاتی ہیں۔ یعنی کہ اب سے پہلے ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ ہمارا قرآن و حدیث کے اوپر عمل ہوتا ہے، ہم قرآن و حدیث کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہم اسی کو لیتے ہیں اور اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ ڈنکی کی چوٹ پر دعوے کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بھی صحیح حدیث لا کر کے دکھا دیں جس کے اوپر ہم اہل حدیث کا غیر مقلدین کا عمل نہ ہو۔ تو اسی سلسلے میں جناب کفایت اللہ سنابولی صاحب ان کی ویڈیو کو آپ سماعت کریں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ رفلے میں کرتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ تکبیر تحریمہ کے بعد شروع نماز میں کرتے ہیں، باقی کرتے ہیں آپ؟ باقی نہیں کرتا۔ تکبیر تحریمہ کی بات کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کیوں نہیں کرتے آپ؟ میں کہہ سکتا ہوں حضرت آپ جو ہے سجدے میں نہیں کرتے، واضح حدیث ہے۔ نہیں، سجدے میں ثابت ہی نہیں ہے۔ سجدے میں صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے کہ حضرت اللہ کے نبی سجدے میں نہیں کرتے تھے۔ نہیں آپ یہ بتائیے، اگر سجدے کی ثابت ہو جائے تو آپ کر لیں گے۔ بالکل کر لیں گے، بالکل کر لیں گے۔ نہیں ایک منٹ، سجدے میں سنیے، آپ نے جو سوال کیا سوچ کے بول رہا ہوں، اگر سجدے میں ثابت ہو جائے گا ہم مان لیں گے۔ شیخ البانی رحم اللہ اہل حدیث تھے، ان کو لگا کہ سجدے میں رفع ثابت، انہوں نے مان لیا۔ ہم کو جس دن پتہ چلے گا ہم بھی مان لیں گے۔ اہل حدیث کی تو مثال موجود ہے، اہل حدیث کی مثال دے رہا ہوں۔ شیخ البانی رحم اللہ اہل الحدیث تھے، ان کو لگا کہ وہ روایتیں صحیح ہیں سجدے والی، انہوں نے مان لی۔ تو جیسا کہ آپ جناب کفایت اللہ سنابولی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے کہ جب انہوں نے کسی صاحب سے سوال کیا کہ کیا آپ رفع یدین کرتے ہیں، تو ان صاحب نے کہا کہ ہاں کرتے ہیں، لیکن صرف تکبیر تحریمہ والا ہم رفع یدین کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ باقی رفع یدین کیوں نہیں کرتے جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں؟ تو ان صاحب نے کہا کہ آپ سجدے کا رفع یدین کیوں نہیں کرتے جو کہ وہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ تو پھر اس کے جواب میں جناب سنابولی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری تحقیق کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جناب علامہ ناصر الدین البانی وہ بھی اہل حدیث تھے، لیکن ان کی تحقیق کے مطابق وہ سجدے کا رفع یدین صحیح تھا تو وہ سجدے کا رفع یدین کرتے تھے، اور ہماری تحقیق کے مطابق وہ صحیح نہیں ہے تو لہٰذا ہم سجدے کا رفع یدین نہیں کرتے۔ تو ان کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے، ایسا واضح ہو رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تحقیق کے مطابق جو ثابت ہوا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور جناب علامہ ناصر الدین البانی ان کی بھی تحقیق صحیح ہے۔ اب آپ خود بتائیے کہ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے، جبکہ یہ ہمارے علماء کے سلسلے میں زبان درازی کرنے سے نہیں تھکتے اور کہتے ہیں کہ دیکھیے امام ابو حنیفہ کچھ اور بات کہتے ہیں، امام شافعی کچھ اور کہتے ہیں، دونوں کی تحقیق الگ ہوتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی بھی صحیح ہیں، امام ابو حنیفہ بھی صحیح ہیں۔ تو دونوں کی تحقیق کیسے صحیح ہو سکتی ہے جبکہ ایک امام کہہ رہا ہے کسی مسئلے کو یہ جائز ہے، دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے؟ تو بہرحال اپنے علماء کے لیے ان لوگوں کا رویہ تھوڑا الگ ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ان کی اس گفتگو سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دیکھو قرآن و حدیث پر ہم تحقیق کریں گے، اور جو بھی تحقیق سے ہمیں سمجھ آئے گا ہم اس کے اوپر عمل کر لیں گے، یقیناً یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن حضرات جب ان لوگوں کی پکڑ کی گئی اور ان کے اوپر اعتراضات ہوئے تو پھر ان لوگوں نے اپنا طریقہ بدل لیا اور اپنا دعویٰ بدل دیا۔ اب ان لوگوں کا دعویٰ اور ان کا طریقہ کار کچھ اور ہے۔ اب جب ان کے علماء سے معلوم کیا گیا، جناب غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب وہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ دیکھیے قرآن و سنت پر ہم کس طرح عمل کریں گے، تو اس کے جواب میں جناب غلام مصطفیٰ صاحب کیا فرما رہے ہیں، پہلے آپ اس کو سماعت کریں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں۔ اور بات ہے جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ قرآن و سنت سے اخذ کروں گا، صحابہ کو میں مطلب کہ ان کے علم، ان کے عقیدے، ان کے منہج کو میں بنیاد نہیں بناتا یا ان کے فہم کو میں کوئی حیثیت نہیں دیتا، اس طرح محدثین کے والے سے وہ یہ کہتا ہے، ہم اس کو پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پھر اہل حدیث نہیں کہلوانا چاہیے۔ پھر آپ اپنا کوئی نام رکھیں نا۔ اہل حدیث کی تو تعریف یہ ہے کہ جو قرآن و سنت کا اتباع کرتے ہیں۔ کیسے اتباع کرتے ہیں
وہی جیسے صحابہ اور محدثین اعزام نے کیا، وہ اہل حدیث ہوتے ہیں، اگرچہ اہل حدیث وہ بھی اہل حدیث ہی تھے، محدثین اہل حدیث تھے، ان کو ماننے والے بھی اہل حدیث تب بنیں گے جب ان کو صحیح معنوں میں مانیں گے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر اس حوالے سے کئی ایک پریشانیاں واقع ہو جاتی ہیں، تو لہذا محدثین کے علم پر اکتفا کرنا جو ہے نا جی وہ ازد ضروری ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف کو ماننا واجب ہے۔ جو فہم سلف کو نہیں مانتا وہ تو گمراہ ہے۔ صحابہ اگر ناخن دھونے پر اکتفا کرتے تو ہم صرف ناخن ہی دھوتے، ہم پاؤں نہ دھوتے۔ اس پر بھی بڑی لے دے کی گئی، بعض لوگوں نے تو کہا دیکھیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں، قرآن نے تو دھونے کا حکم دیا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اگر ناخن دھوتے تو یہ تو قرآن کی ناقدری ہے، وحی کی ناقدری ہے، اور بابوں کی طرف دعوت ہے، یا یہی مقلدین کرتے ہیں۔ آپ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قول میرا اپنا ہے ہی نہیں، عبداللہ بن داود خریبی رحمہ اللہ 213 میں اہل سنت کے بڑے امام ہیں، ان کا قول ہے۔ اور پیش کس نے کیا ہے جی؟ مطلب یہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل سنت جی، انہوں نے اپنی کتاب میں پھر اس میں وہ بتانا چاہتے صرف، جیسے امام ابن خزیمہ امام الائمہ نے اس قول کی ایک تعبیر پیش کی ہے، یرید الدین الاتباع، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین میں صحابہ کا اتباع کرنا ہے ہم نے۔ تو کیا امام ابن خزیمہ جو امام الائمہ ہیں کیا وہ مقلد ہو گئے، یا قرآن کی آیتوں کو یا قدری والی تو بات ہی نہیں ہے جی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اصل بتانا یہ چاہتے ہیں، بعض ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں مفروضے نہیں، ایک حقیقت ہے، اس معاملے کو واضح کرنے کے لیے، اس میں تاکید واقع کرنے کے لیے دین کی اساس صحابہ ہیں، تابعین تبع تابعین ائمہ دین ہیں۔ جیسے اصل میں اس قول میں تاکید تھی کہ اگر صحابہ ایسے سمجھتے، اگر صحابہ سمجھتے تو یقیناً ایسا ہی ہوتا۔ اگر صحابہ کہتے کہ قرآن میں پاؤں دھونے کا حکم ہے تو یہاں ناخن دھونا، اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی سکھایا۔ جی بالکل ایسا۔ اگر تو جیسا کہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ دیکھیے ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے فہم سلف پر، یعنی صحابہ کے طریقے پر ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، انہی کی اتباع کرتے ہوئے اس کو سمجھیں گے، اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی الگ طریقے سے سمجھے گا تو گویا کہ وہ گمراہ ہو جائے گا، اور فہم سلف یعنی صحابہ کے طریقے پر سمجھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی اس سے ہٹ کر کے سمجھنا چاہے گا تو وہ گمراہ کہا جائے گا اور اس کو گمراہ سمجھا جائے گا۔ تو اب آپ نے خود سمجھ لیا کہ پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم خود تحقیق کریں گے، لیکن اب ان لوگوں کا طریقہ بدل چکا ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر کے جناب غلام مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں، اپنے کسی امام کا یہ قول پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو فہم صحابہ یعنی ائمہ دین کی اس قدر اتباع کرتے ہیں، کسی کا قول پیش کرتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کے اندر پاؤں دھونے کا ذکر ملتا ہے اور ہمارے امام یا کوئی سلف میں سے اس پاؤں دھونے سے مراد ناخن مراد لیتا ہے اور صحابہ اپنا ناخن دھونے لگ جاتے تو ہم اسی کے اوپر عمل کرتے۔ جب ان سے سوال کیا گیا تو یہ تو قرآن و حدیث کی مخالفت سامنے آ جائے گی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ہم سمجھیں گے اللہ کے نبی نے ان کو یہی سکھایا ہوگا اور یہی سمجھایا ہوگا۔ تو پھر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، غیر مقلدین علماء سے، اہل حدیث علماء سے، 3 طلاق کے مسئلے میں آپ فہم صحابہ کے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ اسی طریقے سے جمعے کی 2 اذانوں کے سلسلے میں صحابہ کی بات کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ اور تراویح کے مسئلے میں صحابہ کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ داڑھی کے مسئلے میں صحابہ کے فہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ نہ جانے کتنے مسائل آپ کو ایسے مل جائیں گے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں صحابی کی بات ہے اور صحابی ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ یہی تو دعویٰ ہوا کرتا تھا ان لوگوں کا کہ صحابی ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہم تو اطیع اللہ اور اطیع الرسول کرنے والے ہیں، نبی کی اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ بہرحال دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں کے فتنے سے اور اللہ تعالی اس گمراہی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔